الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو، جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جس مہینے تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ یا کسی شخصیت کی شہادت و پیدائش کا مہینہ ہو تو میں ان کی زندگی کے بارے میں مختصر عرض کیا کرتا ہوں. جمادی الاولیٰ کا مہینہ جہاں بہت سارے واقعات ہوئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی مہینے میں ہوئی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے، اور دیگر واقعات اس مہینے میں ہوئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. سردست مختصراً حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، اور ان حضرات کا تذکرہ کرنے کا مقصد وقتاً فوقتاً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان حضرات کی زندگی سے بھی آگہی ہو، تاکہ جو مشہور صحابہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو بھی جانتے ہوں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے لمبے قد کے اور عرب کے بڑے وجیح اور بڑے شاعر قسم کے انسان تھے، اور طبیعت اور مزاج میں تھوڑی سختی تھی، غصے میں جلدی آ جاتے تھے. لیکن اسلام لائے تو اب یہ غصہ کفار کے خلاف بہت زیادہ استعمال ہوا. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئیں اور فرمایا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا، یعنی مجھے یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کظہری امی، کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے. تو یہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر عبادہ بن صامت ہی تھے جنہوں نے یہ بات کہی. تو وہ آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں جدا ہو گئی ہوں، اس سے طلاق ہو گئی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو میں آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں اللہ نے میرے اوپر ابھی کوئی احکام کوئی حکم نہیں بھیجے، لہذا نبی بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے. اب یہ واقعہ پہلی بار ہوا کہ کسی
نے اپنی بیوی کو اس کے جسم کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے گلے کرنے لگیں کہ اللہ مجھ کو تو نے بیچ میں لٹکا دیا، میرا مسئلے کا قرآن میں نبی کی طرف آپ نے کوئی حکم نہیں بھیجا، جہاد کے حکام آ گئے، نماز کے حکام آ گئے، روزے کے حکام آئے، میں کس بوڑھی کہاں جاؤں؟ ابھی یہ نکلی ہیں کہ ان صحابہ اور صحابیات کے گلے شکوے بھی اللہ کو پسند آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مقام ناز پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس مقام تک ہوتا بھی نہیں۔ بعض دفعہ کسی بڑے عالم بزرگ، کسی بڑی شخصیت کے کوئی اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ اگر اس سے اس انداز میں بات کرے تو وہ بری بھی نہیں لگتی، اور اسے بھی بری نہیں لگتی، کیونکہ وہ اتنا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے کہ مقام ناز پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہے، ہمارے لیے آپ نے کچھ کیا نہیں۔ اور کوئی دوسرا یوں کرنے کی کوشش کرے تو وہ بدتمیزی بھی لگتی اور برا بھی لگتا ہے۔ اب ان کا لڑنا یہ بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کا انداز بھی قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی، اللہ سے شکوے کر رہی تھی، اور پھر آگے اللہ نے پورے زہار کا مسئلہ بتلایا کہ اب اگر کوئی اس طرح کرے تو اسے کیا کفارہ دینا ہوگا، 2 مہینے کے مستقل اسے روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہ سارے زہار کا مسئلہ بتلایا۔ اگر یہ آیا ہے تو یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیاں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ان سے غصے میں بھی کوئی بات ہو جائے یا کسی قسم کی کوئی خطا بھی ہو جائے، اس میں بھی آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، مسائل کے حل ہوتے ہیں، شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو یوں نہ کہتے تو اب نبی کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے میں یوں کہہ دیتا، اور پھر کہتے بھی ہیں لوگ، تو پھر مجھے بتاؤ وہ کون سے درمیان میں لٹکا رہتا؟ اس کے لیے راہ نجات کیا تھی؟ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی اداؤں سے خدا کی قسم امت کو آسانیاں ملتی ہیں، ان کی ادائیں رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں ہیں۔ میرے اور تیرے لیے کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم کے خلاف لڑی جانے والی بڑی بڑی جنگوں میں شریک رہے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مصر کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر تشریف لے گئے، اور جب یہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے تو دشمن کی فوج اور اس کی تعداد کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات اور یہاں کی صورتحال تو یہ ہے، آپ مزید کمک بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا لشکر مزید بھیجا اور ہر 1000 پر ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ان 4 میں سے جو ایک جرنیل ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر بن عاص کو کہ میں 4000 کا لشکر بھیج رہا ہوں، اور ان میں 4 ایسے جرنیل بھیج رہا ہوں جن میں سے ہر ایک 1000 پہ بھاری ہے۔ یعنی حضرت عمر بتلا رہے ہیں کہ عبادہ بن صامت یہ 1000 انسانوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے، لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ ادھر جو مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اسے پریشانی ہوئی کیونکہ اس نے جاسوس بھیجے کہ جا کے دیکھو جن سے ہمارا مقابلہ ہے
یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ 2-4 دن جاسوس ان کے درمیان رہ کر آیا اور آ کر بتلایا کہ بھائی وہ تو ایسی قوم ہے، پرانے کپڑے پہنتی ہے، زمینوں پہ سجدہ کرتی ہے، ادھر تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کا امیر کون ہے اور ان کا ماتحت کون ہے، حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے۔ یہ لوگ اپنے کچھ آزاد ہوتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو موت زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سارے حالات بتائے، مقوقس نے دیکھا کہ جناب مقابلہ بڑا مشکل ہے، اس نے کہا کہ کن کو بھیجو، کسی کے پاس، ان کے کمانڈر کے پاس وفد بھیجو اور کو جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بھیجا، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وفد دے کر بھیجا اور فرمایا متکلم عبادہ ہوگا۔ اب انہوں نے جا کر جب اس مصر کے بادشاہ کے سامنے جو گفتگو کی اور جس انداز میں کی اور جس لہجے میں کی، اس کی حالت تو وہیں پہ خراب ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا اس قوم سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دینی علوم سے بھی نوازا اور بہت بڑے عالم تھے، اور پھر اتنے عظیم انسان کہ آپ دیکھیں یہ وہی عبادہ بن صامت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو آخری لشکر، جو پہلا لشکر جو لڑے گا سمندر کی لڑائی، وہ جنتی لشکر ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں رہے۔ اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے کے اندر اپنی طبعی موت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور عجیب بات ہے، یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں بھی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق حضرت معاویہ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ عبادہ ہر قسم کے تمہارے اصولوں سے مستثنی رہے گا، تم نے اس پر کوئی حکم نہیں چلانا، کیونکہ عبادہ یہ مصر کی لڑائی کے اندر شریک ہو چکے تھے اور دیگر کئی لڑائیوں کے اندر شریک ہوئے۔ یہ عبادہ بن صامت اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں انتقال کرتے ہیں۔ یہی جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ کون ام حبیبہ؟ حضرت معاویہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ یہ حبشہ جب ہجرت کر کے آئے اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے شوہر عبداللہ نام کے ادھر حبشہ میں آ کر مرتد ہو گئے، نصرانی بن گئے۔ انہوں نے ان کے مرتد ہونے سے پہلے خواب دیکھا، خواب میں اپنے شوہر کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بگڑ چکا ہے، بڑی پریشان ہوئی، ان کو خواب بتلایا لیکن اسے بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ ارتداد میں چلا گیا اور اسی کی حالت کے اندر نشے میں مر گیا۔ اب حضرت ام حبیبہ تنہائی کی زندگی حبشہ میں گزار رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے حضرت ام حبیبہ کے حالات بتائے۔ آپ نے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر ام حبیبہ تیار ہوتی ہیں تو میں محمد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے نکاح کا انتظام وہاں کرو۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کو بتلایا، لیکن اس سے پہلے حضرت ام حبیبہ نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتی ہیں کہ کوئی انہیں ام المومنین کہہ رہا ہے۔ تو صبح اٹھی تو بڑی خوش تھی، کیونکہ عرب کے مرد عورت یہ دونوں ہی تعبیر خواب کے اندر بڑے ماہر ہوتے تھے۔ سمجھ گئیں کہ کوئی بہتر رشتہ انشاءاللہ ہوگا، اور انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں امہات المومنین کے صف میں شامل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ کو نجاشی بادشاہ کی ایک باندی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ تیرے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کے اسے دے دیے، اپنی بالیاں اتار کے اسے دے دی، اور نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا، اور نجاشی یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بھی بنے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بھی ادا کیا، یہی ام حبیبہ ہیں۔ پھر جب مسلمان خندق کے واقعے کے بعد یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ، بہت سے جو مسلمان نجاشی بادشاہ کے یہاں حبشہ میں تھے، یہ سارا قافلہ مدینہ کی طرف گیا تو ساتھ میں ام حبیبہ بھی وہاں پہنچی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کی فتح کر کے مدینے میں آ رہے تھے، اور یوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور پھر ایمان اور دینی حمیت اور حضور کا لحاظ کتنا کہ وہ مشہور واقعہ کہ ان کے والد جب مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیٹی کے یہاں جب پہنچے اور جیسے ہی بیٹھنے لگے انہوں نے بستر اٹھا لیا۔ باپ نے دیکھا اور کہا بیٹا میں بستر کے قابل نہیں، یہ بستر میرے قابل نہیں۔ کہا کہ آپ بستر کے قابل نہیں، آپ بستر کے قابل نہیں، یہ بستر نبی کا ہے اور نبی کے بستر پہ کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو اپنی دوستی یاری رشتہ داری میں مروت میں آ کر گناہوں میں پڑتے ہیں۔ بھائی کیوں جا رہا ہے اس کے گانوں کے فنکشن میں؟ یار کیا کریں، دوست ناراض ہو جائے گا۔ بھائی کیوں اس کی مہندی اور بھائیوں کی رسم میں جا رہا ہے؟ یار کیا کریں، دوست سے ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ہے ناراض ہو جائے گا۔ ہر ایک سے دوستی تعلق اس حد تک رکھنا کہ دین نے جو حدود قائم کی ہیں اس سے کہیں تجاوز نہ کرو۔ اگر اس سے تجاوز کرنے پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار ناراض ہو۔ ایسی جرت پیدا کرو نا۔ آج کتنے لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو شرعی پردہ نہیں کروا پا رہے؟ کیوں؟ یار کزنز کو سلام نہیں کیا تو برا مناتے ہیں۔ ہماری بچیوں نے اپنے چچا زاد پھوپھی زاد بھائیوں کو سلام نہیں کیا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ بابا جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ مخلوق راضی پھر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے لیے کسی کو ناراض کیا، یہ ناراض لوگ ایک دن اس کے ماتحت بنا کر اللہ لائے گا اور اس کے تابعدار اور فرمانبردار بن کے آئیں گے۔ یہ ہمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی مخالفت کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، ایک نظر تو سوچ کر کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ وہ تو میرے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر تو ایسے بے ضمیر بھی ہیں جو صحابہ کے دشمنوں سے بھی تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یار ذرا بنی ہوئی ہے کہیں ناراضگی نہ ہو جائے۔ ان کی نظروں میں پھر ہم بھی متشدد اور انتہا پسند کہلانے لگیں گے۔ اصل میں ہم اپنا اسٹیٹس ایسا رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی نظر میں کہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، ہم بالکل جو ہے نیوٹرل آدمی ہے۔ نیوٹرل بچیا، تو اس کے سامنے نمبر بڑھا رہا ہے، تجھے فکر ہے یہ ناراض نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ اسے تو اچھا لگے۔ اور ظالم، جس دن کوئی شیعہ کسی مسلمان کو اچھا سمجھنے لگ جائے، اس مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ جسے صدیق اچھا نہیں لگتا میں کیوں اچھا لگنے لگا ہوں، جسے عمر اچھا نہیں لگتا میں کیوں اچھا لگنے لگا ہوں۔ ضرور میرے اندر کوئی منافقت ہے، میرے اندر کوئی مداہنت ہے، میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، ورنہ صدیق سے زیادہ با اخلاق کون ہوگا؟ عمر عثمان سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ معاویہ سے زیادہ دین کا خدمتگار کون ہوگا؟ عائشہ سے زیادہ کون عزت اور پاک دامنی کی زندگی گزار کے گیا ہوگا؟ اسے میں اچھا لگ رہا ہوں، وہ اچھے نہیں لگ رہے، یا تو یہ تقیہ کر کے تجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر تو سمجھتا ہے تقیہ نہیں کر رہا تو پھر تو
تیرے لیے اور بھی خطرے کی بات ہے، جسے صدیق اچھا نہیں لگتا تو کیوں اچھا لگتا ہے؟ میرے لیے تو فخر کی بات ہے، جسے صدیق اچھا نہیں لگتا وہ مجھے بھی برا کہے، خدا کی قسم یہی میری نجات کے لیے کافی ہے۔ تم ان کی ناراضگی کی پرواہ کرتے ہو جن بغیرتوں کو نہ قرآن کا حیا، نہ کلمے کا حیا، نہ اسلام کا حیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حیا، نہ نبی کی بیویوں کا حیا۔ حضرت ام حبیبہ سے اس لیے تکلیف کہ وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ظالم ابو سفیان کی بیٹی اگر ہیں تو رسول اللہ کی بیوی بھی تو ہیں۔ تیری بیوی کی توہین وہ تیری توہین سمجھی جاتی ہے، اور یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ بہن کے متعلق شادی کے بعد اور رشتہ داروں کے متعلق آدمی کچھ نہ کچھ برداشت کر جاتا ہے، لیکن بیوی والا مسئلہ وہ انسان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک فطری غیرت جاگتی ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کھوج میں رہے، نعوذ باللہ، کیا رسول اللہ ایسے شخص سے راضی ہوں گے؟ نہیں۔ تمہیں پتہ چلے تمہاری بیوی کے عیبوں کے کھوج میں کوئی لگا رہتا ہے تو تم کہتے ہو کہ جناب موقع ملا تو دیکھنا میں اس کا جواب اس کو کیسے دوں گا، اور تیرے دل میں اس کی نفرت آتی ہے۔ جو عیب امہات المومنین کے تلاش کر رہا ہو، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کبھی راضی ہو سکتے؟ یہ ام حبیبہ عورت ہیں، اس وقت تک ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا ہے کہ تو اس قابل نہیں کہ بستر پہ بیٹھے۔ اور یہ انداز اپنا کر انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا، چاہے رشتہ داروں، دوستوں، جو کچھ بھی ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسے لوگوں سے یاریاں لگاؤ گے پھر مذہب بھی ویسا ہی ہو جائے گا، پھر عادتیں بھی ویسی ہوں گی۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور امت کی ماں، حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں 44 ہجری کے اندر انتقال کرتی ہیں اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ یہی جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک اور عظیم صحابی جنہیں دنیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں، چچا بھتیجا ہونے کے باوجود دوستی اور محبت بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ایک دن حضور نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ہمارے چچا ابو طالب، آپ کے بھائی ابو طالب، 3 بیٹے ان کی کفالت میں، اور وہ چونکہ مالی اعتبار سے بہت تنگ دست ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک بیٹے کو میں لے لیتا ہوں، ایک بیٹے کو آپ لے لیں، تو ان پر کفالت کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ حضرت عباس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو طالب سے فرمایا آپ کے 3 بیٹے ہیں، ان میں ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا ایک تو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، باقی 2 آپ لے لیں۔ تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت آئے، اور حضرت جعفر طیار حضرت عبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت آئے۔ چنانچہ ان دونوں کی تربیت ان حضرات کے ہاں ہوئی۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور آپ کو یہ بتلاتا جاؤں کہ قریش خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 5 ایسے افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ لگتے تھے، یعنی اچانک کوئی دور سے دیکھتا تو سمجھتا کہ نبی آ رہے ہیں، لیکن قریب دیکھتے تو کوئی اور ہوتا تھا۔ اتنی مشابہت ان حضرات کے جسم میں، چلنے میں، کاٹ میں، اور جناب باڈی کے اندر اتنی زیادہ مشابہت ہوتی تھی۔ وہ 5 افراد کون ہیں؟ ان میں ایک صائب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا بھی لگتے ہیں،
اور دوسرے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قسم بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، وہ بھی حضور سے بہت مشابہ تھے، اور پانچویں شخص جو حضور سے بہت زیادہ مشابہ تھے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 5 افراد، ان میں ایک نام میں نے لیا، ادھر بھی میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ابو سفیان بن حارث، ایک وہ ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حارث، کبھی آپ نے ان پر تنقید صحابہ دشمنوں سے نہیں سنی ہوگی، شاید آپ بھی اتنا نہ جانتے ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے جن پر تبرہ تنقید زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، ان پر تنقید ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ یہ طلقاء میں سے ہیں، فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، فتح مکہ کے دن آئے، اور بڑے اسلام دشمن تھے۔ اب تم انہیں صحابی مانتے ہو، اب تم انہیں یہ مانتے ہو، اب تم انہیں جناب جنتی مانتے ہو۔ یہ تو خدا کی دین ہے جل پکڑوں، یہ تو خدا کی دین ہے کہ جس کو رب العزت دینا چاہے دے، جس کو نہ دینا چاہے تو نبی کے کہنے کے باوجود آخری وقت بھی کلمہ نہ پڑھے، اور جس کو ہدایت دینا چاہے تو فتح مکہ کے دن بھی دیں تو وہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیں، اللہ اسے صحابیت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اب ابو سفیان بن حرب سے دشمنی کیوں؟ کہ وہ بنو امیہ کے تھے، اور ابو سفیان بن حارث یہ بنی ہاشم سے تھے۔ اب یہ ابو سفیان بن حارث جو تھے حضور سے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمر تھے چونکہ، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، تو بچپن میں ساتھ رہتے تھے۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، بس یہ ابو سفیان بن حارث حضور کے دشمن بن گئے، چونکہ شاعر بہت بڑے تھے تو حضور کی ہجو میں، مذمت میں، حضور کی گستاخی میں بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے۔ اور قریش نے مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ ابو سفیان بن حارث کے اکسانے پر لڑی ہیں، اور ابو سفیان بن حارث کے کہنے پر لڑی ہیں، اور یہ تیار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہونے کی پتہ چلا کہ حضور کی فوج مکہ کی طرف آ رہی ہے، اپنی بیوی کو کہنے لگے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا محمد بہت کریم ہے، معاف کر دیں گے، جاؤ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا میرا جرم اتنا ہے کہ پتہ نہیں معاف کریں یا نہ کریں۔ تو یہ ابھی نبی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، تو ابو سفیان بن حارث یہ پہلے ہی بیس بدل کے وہاں پہنچ گئے جہاں سے مسلمانوں کا قافلہ مکہ کے بالکل قریب آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا، تو حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ ان کی زندگی اور تنگ ہونے لگی کہ اب تو مسئلہ خراب ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، عمر کے پاس گئے انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، پھر علی کے پاس آئے انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عباس سے کہا تم سفارش کرو، حضرت عباس نے کہا ابھی موقع نہیں ہے، حضور بڑے غصے میں لگ رہے ہیں، میں جیسے ہی موقع پاؤں گا تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویہ اختیار کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے سفارش کی، اور یہ ابو سفیان بن حارث حضور کے قریب تیسرے دن جب آئے، حضور نے مسکرا کر دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ کال مل چکی ہے، رابطہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ صحابی بنے اور کلمہ پڑھا، اور پھر صرف کلمہ نہیں پڑھا، یہی ابو سفیان بن حارث ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور حنین کی لڑائی میں گئے ہیں، اور حنین کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو پسپائی ہوئی تو حضرت ابو سفیان بن حارث ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمنوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اور جب حضور نے ایک موقع پہ یہ فرمایا اے میرے بھائی
دشمنوں کو ادھر ادھر کرو. کہتے جب حضور نے مجھے بھائی کہا خدا کی قسم سارے غم ختم ہو گئے, ساری تکلیف ختم ہو گئی, پچھلے سارے بوجھ ختم ہو گئے. اب تو میں جان دینے کے لیے تیار تھا. حضور گھوڑے پر تھے, میں نے خچر پہ تھے, میں نے حضور کے قدموں کو چوم لیا کہ کس طرح میں حضور پر جان دے دوں کہ مجھے حضور نے بھائی کہہ دیا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ تعصب کس طرح کا ہوتا ہے. یہ ابو سفیان بن حارث چونکہ قریش سے تھے اور قریش کے بنی ہاشم سے تھے تو ان کے بھی اتنے سارے جرائم تھے, لیکن چونکہ ایمان لے آئے تو پھر سارے معاملات الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام پچھلی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے, سارے معاملات کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. چنانچہ یہ صحابی ہیں, کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, تنقید بھی کبھی نہیں سنی ہوگی, لیکن یہ ابو سفیان بن حرب جو نبی کے صحابی حضرت معاویہ کے والد ہیں, یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے حضرت عباس کی سفارش پر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دار الامن بھی قرار دیا. اور جب حنین کے قیدی طائف کے پکڑے گئے, حضور نے ان پر اور سرپرست بھی انہیں کو بنایا, اور مال غنیمت بھی جو طائف کا تھا اس کا امیر بھی ابو سفیان کو بنایا, اور آخر تک یہ اسلام پر قائم رہے. ان کے بیٹے بھی اسلام کے لیے لڑتے رہے, ان کے 2 بیٹے تھے, دونوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کی بیوی نے قربانی دی حضرت ہند نے, ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ وہ نبی کی بیوی ہے. اتنی شرف ہونے کے باوجود ابو سفیان بن حرب سے کیوں نفرت کہ وہ بنو امیہ کے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. حالانکہ حضرت ابو سفیان کو یہ سعادت ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ کے والد ہیں, ان کی ایک نواسی ہیں جن کا نام ہے لیلا. یہ حضور کے نواسے حسین کی بیوی ہیں. حضور کے نواسے حضرت حسین اور حضرت ابو سفیان کی نواسی لیلا, یہ آپس میں میاں بیوی ہیں. اتنا قرب, وہ تو بنو امیہ میں رشتہ داریاں کریں اور حضور اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں. حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے, اپنی 2 بیٹیاں ان کو دیں. اور مرزا جیلمی ایک جہنمی بلکہ اگر توبہ نہ کی تو اسے بنو امیہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ 65 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے لہرانے والا معاویہ بنو امیہ کا تھا. رشتہ داریاں ہوئی ہیں. عمر بن عبدالعزیز جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے بنو امیہ کے تھے. ابھی وہ موضوع میرا نہیں, کبھی اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا, یہ 5 افراد حضور سے مشابہ تھے, ان میں ابو سفیان بن حارث بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے, اور یہ حضرت جعفر ہیں جن پر جب مکے میں بہت زیادہ سختیاں ہوئیں تو ایک قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا, تو یہ بھی اپنی بیوی اسماء بنت امیس کے ساتھ وہاں چلے گئے. اب جب حبشہ میں گئے تو مکہ مکرمہ سے, چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ دونوں حضرات یہ نجاشی بادشاہ کے پاس آئے, کسی طرح ان کو بڑے تحفے دیے. نجاشی بادشاہ سے پہلے ان کے وزیروں سے ملے اور ان کے کان بھرے, بھائی کچھ لوگ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں یہ نہ تمہارے دین پہ نہ ہمارے دین پہ, یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, تمہارے ملک میں فساد کریں گے. ان کے وزیروں نے کہا کل ہم تمہاری ملاقات نجاشی بادشاہ سے کرواتے, تم اس کو بتاؤ, اور پھر اگر وہ حکم جاری کرتا ہے یہ سارے ہم پکڑ کے تمہیں دیں گے, لے جاؤ مارو تمہاری مرضی ہے. اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک چونکہ اسلام نہیں لائے تھے, یہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ نجاشی بادشاہ سے ملے. ان کے وزیروں نے تھوڑی سفارش کی نجاشی بادشاہ نے, یہ بھائی آئے ہیں مکے کے شرفاء ہیں اور جناب ایسے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جی بولو. کہا آپ کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں, نہ دین نصارہ پر ہیں نہ ہمارے مذہب پر ہیں, یہ بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں, دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, یوں ہیں اور وہ ہیں. نجاشی نے کہا اچھا, اپنے وزیروں کو کہا ان کو بلاؤ کسی کو. اب انہیں پتہ چلا تو مسلمانوں کا ایک وفد نجاشی سے ملنے کے تیار ہوا, اور اس وفد کا متکلم
حضرت جعفر طیار کو بنایا گیا۔ آج حضرت جعفر طیار آئے، نجاشی نے کہا جی تم لوگ کون ہو، تمہارا کوئی نیا دین ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اب جب نبی کے چچا زاد بھائی جعفر بولے تو نجاشی پانی پانی ہونے لگا۔ انہوں نے فرمایا ہم ہر خوبصورت پتھر کو سجدہ کرنے والے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں ایک خدا کو سجدہ کرنے والا بنایا۔ ہم سود کھاتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا۔ ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع کیا۔ ہم عورتوں کو بازار میں بیچتے تھے، لیکن عورت کی عزت ہمارے نبی نے ہمیں بتائی۔ ہم خنزیر تک کھاتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا۔ ہم اب حلال چیزیں کھاتے ہیں، شراب پیتے تھے، اب شراب سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب بتلائیں تو نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر کوئی قرآن جو نازل ہوا، جو وحی آتی ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ گے؟ کہاں کا پڑھو؟ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب یہ آیتیں جب سنی نجاشی پانی پانی ہوا، کہا نہیں یہ ہمارے ملک میں رہیں گے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب یہ سارے چلے گئے۔ عمر بن عاص نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کل میں دوبارہ ایک گیم کھیلتا ہوں، اور دیکھنا کل تو بادشاہ اتنا آگ بھگولا ہوگا ان سب کو قتل کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا ایسا نہ کرو، جیسے بھی ہیں ہمارے مکے کے لوگ، انہوں نے کہا نہیں میں ذلیل ہوا ہوں اس مجلس میں، اب میں نے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وزیروں سے ملے اور جا کے کہا یہ معاملات ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کی توہین کرتے ہیں، ان کے مذہب نے انہیں توہین سکھائی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مریم عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اب وزیروں نے کہا کل پھر آنا۔ پھر آئے، بادشاہ سے کہا کہ جی کچھ بات کرنا چاہتا ہے، بلاؤ جی۔ ان لوگوں کو بھی بلایا۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ متکلم بنے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ایسا ہے اور ایسا ہے، اور نعوذ باللہ یوں عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، اور وہ جناب اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اب تو بھائی نجاشی بڑے غصے میں آیا، لیکن سمجھدار بادشاہ تھا، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت رکھنی تھی، آگے چل کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھانا تھا۔ تو چنانچہ حضرت نجاشی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، کہا کہ تم بتاؤ تمہارے نبی پر کیا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہاں کا پڑھ کے سناؤ۔ پھر حضرت جعفر شروع ہوئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا إِلَى آخِرِ۔ پڑھتے گئے، نجاشی کے آنسو نکلتے گئے، اور کہا خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کے نبی پر آنے والی وحی بتا رہی ہے۔ اب اگر ان آنے والے مکہ کے مسلمانوں کی طرف کسی نے غلط آنکھ سے بھی دیکھا تو نجاشی کے عذاب سے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ حضرت جعفر طیار کا کمال۔ اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حضرات جب 8 ہجری میں خندق کے میدان کے بعد قافلہ گیا ہے جس میں حضرت ام حبیبہ بھی تھیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے شریک تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو جب دیکھا نا، تو خیبر فتح کر کے نبی مدینے میں آ رہے تھے، تو دیکھ کے فرمایا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشخبری زیادہ ہے یا جعفر کے مدینے کی آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اتنی محبت۔ یہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کس سے تھی؟ ان کی بیوی جب بیوہ ہوئی تو پھر کس کے نکاح میں آئیں؟ ان کے بیٹے کا نکاح کن سے ہوا؟ اور ان کے متعلق چونکہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں اور ان کی شہادت کا تذکرہ بھی ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔